رات کے 11 بجے کا وقت تھا اور میں اس طرح بے خبر سو رہا تھا جیسے گدھے گھوڑے سب بیچ دیے ہوں۔ نہ جانے خوابوں میں کون سے جزیروں کی سیر کر رہا تھا جب فون کی مسلسل بجتی گھنٹی نے مجھے جھنجھوڑ کر ہوش و حواس کی دنیا میں لاپٹ خواہ۔ اپنے خوابیدہ اعصاب کو بے مشکل کنٹرول کرتے ہوئے میں نے فون اٹھایا۔ السلام علیکم، حسب عادت میں نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو طلحہ بیٹا، کیا کر رہے تھے؟ جواباً مجھے ابو جی کی سنجیدہ سی آواز سننے کو ملی۔ سو رہا تھا ابو جی، آپ لوگ خیریت سے پہنچ گئے؟ اور پھر جو انہوں نے بتایا اسے سن کر قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ ان کی گاڑی راستے میں ایک حادثے کا شکار ہو گئی تھی اور اس وقت سب اسپتال میں تھے۔ اگرچہ بقول ان کے فکر کی کوئی بات نہیں تھی اور وہ سب معمولی زخمی تھے، لیکن ان کی پریشان لب و لہجہ اور غیر معمولی انداز گفتگو مجھے کسی انہونی کا پتہ دے رہے تھے۔ لہذا میں نے فوراً روانگی کا پروگرام بنایا۔ اگرچہ ابو جی اس وقت مجھے سفر سے منع کر رہے تھے، لیکن میرا رکنا اب ناممکن ہو چکا تھا اور دل چاہ رہا تھا کہ اڑکران کے پاس پہنچ جاؤں۔ میرے والدین، خالہ، خالو، میری چھوٹی بہن سب قریبی رشتہ داروں کی شادی میں شرکت کرنے آج شام ہی حیدرآباد روانہ ہوئے تھے۔ میں اپنے امتحانات کی وجہ سے گھر پر رک گیا تھا۔ میری خالہ اور خالو ہمارے گھر سے 2 گلیاں چھوڑ کر ہی رہتے تھے اور ہمارے ان سے بہت خوشگوار مراسم تھے۔ خالہ خالو نہایت شفیق، خلوص اور زندہ دل تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر دنیاوی نعمت سے نوازا تھا سوائے اولاد کے، لیکن انہوں نے اس کمی کو اپنی زندگی کا روگ بنانے کے بجائے تقدیر کا لکھا جان کر اس سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ مجھے اور میری چھوٹی بہن گڑیا کو وہ اپنی اولاد ہی سمجھتے تھے اور اپنی تمام تر محبت ان پر نچھاور کرتے تھے۔ نتیجاتہ ہم دونوں بھی انہیں والدین جیسا ہی مقام دیتے تھے۔ میں نے رات بھر جاگ کے پیپرز کی تیاری کی تھی۔ پیپرز کے بعد جب میں گھر آیا تو سب کے ساتھ اتنا مصروف رہا کہ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ شام کو جب سب مجھے ڈھیروں ہدایتیں دے کر روانہ ہوئے تو میرا تھکن سے برا حال تھا۔ رات کا کھانا کھا کر نماز ادا کرتے ہی مجھ پر نعمت کا اس قدر شدید غلبہ ہوا کہ میں لمحوں میں غافل ہو گیا۔ فوراً ہی تیار ہو کر روانہ ہو گیا۔ والد سے میں نے اسپتال کا ایڈریس لے لیا تھا۔ تقریباً 3 گھنٹے کا راستہ تھا۔ جب میں گھر سے روانہ ہوا تھا تو ہلکی ہلکی بوندہ باندی شروع ہو چکی تھی۔ کراچی میں تو راتیں جاگتی ہیں، لہذا کافی دیر تک مجھے تنہائی کا احساس نہیں ہوا۔ راستے روشن تھے اور لوگ بھی گھومتے پھرتے نظر آ رہے تھے۔ آدھے گھنٹے بعد بوندہ باندی نے موسلا دھار بارش کی شکل اختیار کر لی۔ اب تک میں شہر سے بھی کافی دور آ چکا تھا، لہذا ٹریفک بھی بہت کم ہو گیا تھا۔ کبھی کبھار کوئی اکادکا گاڑی نظر آ جاتی تھی۔ اگرچہ گاڑی کے وائپر مسلسل چل رہے تھے، لیکن تیز بارش کے باعث باہر دھندلا سا نظر آ رہا تھا۔ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر لگے اسٹریٹ لیمپ اپنی مدھم سی روشنی سے تاریکی کو شکست دینے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ سڑک پر دونوں طرف گھنے درختوں نے رہی سہی روشنی کو بھی نگل لیا تھا۔ اگرچہ میں فطرتاً کافی دلیر اور نڈر تھا، لیکن تنہائی اور تاریکی کی ہیبت مجھ پر طاری ہوتی جا رہی تھی، اور میں سفر کے بخیریت تمام ہونے کی دعا کر رہا تھا۔ لمحہ بھر کو بجلی چمکتی تو پورا منظر واضح ہو جاتا تھا۔ بڑے بڑے درخت تیز ہوا سے ہلتے ہوئے مختلف شکلیں اختیار کر رہے تھے۔ کبھی کبھی تو یوں لگتا جیسے خون آشام چڑیلیں مجھے اشارے سے اپنی طرف بلا رہی ہوں۔
अचानक बिजली चमकी तो मुझे दूर सड़क पर एन दरमियान में एक इंसानी हैवला खड़ा हुआ नजर आया, जो जोर जोर से हाथ हिलाकर गाड़ी रोकने की इस्तदा कर रहा था। पहले तो मैं उसे कोई चोरा चुका समझा जो मुझे रोक कर लूटना चाह रहा था। फिर अचानक मेरे जहन में बचपन से सुनी हुई वो तमाम डरावनी कहानियां डराएं जिनमें आसिफ मुख्तलिफ रूप इख्तियार करके मुसाफिरों को तंग करते हैं। ये सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। एक ख्याल ये भी था कि शायद कोई ज़रूरतमंद हो जो रात के इस मदद के लिए खड़ा हो। बहरहाल जब मैं जल तो जलाल तो कावरत करता वहां तक पहुंचा तो ये देख कर उसे अपनी आंखों पर यकीन करना मुश्किल हो गया कि वहां कोई इंसान तो क्या कोई चिड़िया का बच्चा तक ना था। मैंने हर तरफ बगौर देखा लेकिन चारों तरफ तन्हाई और सुनाटे का राज था। खौफ से मेरा बुरा हाल हो गया और मैं अंधाधुंध गाड़ी भगाते हुए चला गया। अभी मैं थोड़ी दूर ही गया था कि अचानक किसी ने पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रखा। मेरा ऊपर का सानस ऊपर और नीचे का सानस नीचे रह गया और दिल तूफानी रफ्तार से धड़कने लगा। मुझे मुश्किल महसूस हुआ जैसे पिछली सीट पर बालों का एक बहुत बड़ा साढ़ीर धरा हुआ है। न जाने वो अल्लाह की कौन सी मखलूक थी जो साइज में इंसान से भी बड़ी थी लेकिन मुकम्मल तौर पर बालों से ढी हुई थी। सिर्फ इसकी सुर्ख खौफनाक आंखें और हाथ पांव के लंबे लंबे और मुड़े हुए नाखून नजर आ रहे थे। वो अपनी लाल लाल डरावनी आंखों से निहायत गुस्से में तलहा को घूर रही थी। दहशत से तलहा की आंखें फटी की फटी रह गईं और दिल उछल कर हलक़े में आ गया। सानस सीने में अटकने लगा और हाथ पांव सनसनाने लगे। इससे हरकत करना मुहाल था। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने हौस मजतमा किए और ज़ेरलब पुरानी आयात का वरद करते हुए गाड़ी को तूफानी रफ्तार से भगा दिया। थोड़ी देर बाद मुझे महसूस हुआ कि पिछली सीट खाली हो गई है। मैंने शीशे से पिछली सीट पर देखा तो वो आसिफ वहां से जा चुका था। अभी वो पूरी तरह सुकून का सांस भी ना ले पाया था का उसे यूं लगा जैसे गाड़ी धीरे धीरे निहायत वजनी होती जा रही है और इसे चलाना नामुमकिन होता जा रहा था। जिस गाड़ी को मैं जहाज की तरह उड़ा रहा था, अब गधा गाड़ी की तरह घसटने से भी इनकारिये थी। अभी मैं उसी शशवाओ पंज में मुब्तला था का पीछे से एक खौफनाक कहकहा सुनाई दिया। ऐसी दहशत ज़दा कर देने वाली आवाज़ मैंने अपनी पूरी जिंदगी में पहले कभी नहीं सुनी थी। मुड़कर देखा तो वही गैर इंसानी मखलूक दोबारा सीट पर विराजमान होकर कहकह लगाती नजर आई। इसकी टांगें इतनी लंबी हो चुकी थीं कि इसने गाड़ी की खिड़की से बाहर लटका रखी थीं और पांव सड़क पर घसीट रहे थे। उसी वजह से गाड़ी को आगे बढ़ाना मुश्किल हो रहा था। ये देखकर मेरी रीढ़ की हड्डी में खौफ की लहर दौड़ गई और मैंने बाआवाज़ बुलंद कुरानी आयत और आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद गाड़ी फिर हल्की होकर तेजी से रवाना हो गई। इसके बाद गाहे बेगाहे ये तमाशा चलता रहा। कभी वो बल्ला पीछे और कभी आगे मेरे साथ वाली सीट पर नजर आती, कभी कहकह लगाना शुरू कर देती और कभी निहायत गुस्से से मुझे घूरती रहती। मैंने दम कावड़ जारी रखा और तेजी से गाड़ी भगाता रहा। घंटा भर में शहर के आसार नजर आने लगे तो वो मखलूक यकायक गायब हो गई। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मैं बेखैरियत बगैर कोई नुकसान पहुंचाए मेरा पीछा छोड़ दिया। अभी मैं अस्पताल से 15 मिनट के फासले पर था का फिर मुझे शक लगा। रात की तारीकी और मूसलाधार बारिश में खालो एक स्ट्रीट लैंप के नीचे खड़े नजर आए। मैंने ब्रेक पर पाँव दबाया तो गाड़ी सड़क पर दूर तक घसटती चली गई।
خالو تیز تیز چلتے ہوئے آئے اور فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر میرے ساتھ بیٹھ گئے۔ اتنی تیز بارش میں کھڑے ہونے کے باوجود ان کا لباس بالکل خشک تھا۔ میں نے نہایت حیرت سے ان سے پوچھا کہ وہ یہاں کیا کر رہے تھے تو انہوں نے دھیرے سے کہا، بس بیٹا، یوں ہی کھڑا تھا۔ وہ بالکل گم سم اور کھوئے کھوئے سے تھے، باتوں کے انتہائی شوقین اور بات بات پر زور سے قہقہے لگانے والے خالو بالکل خاموش تھے، سوچ سوچ کر بے مشکل چند الفاظ ادا کر رہے تھے۔ جب میں نے ان سے سب کی خیریت پوچھی تو وہ گویا ہوئے، ہاں بیٹا سب بالکل ٹھیک ہے، تم فکر نہ کرو، تم سے ملے بغیر جانے کا دل نہیں چاہ رہا تھا تو میں چلا آیا۔ میں حیرت سے سوچنے لگا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں، لیکن ان کی حالت دیکھ کر میں نے مزید پوچھنا مناسب نہ سمجھا۔ مجھے لگا کہ ایکسیڈنٹ نے ان کے ہوش کو متاثر کر رکھا ہے۔ میں خود بھی اسپتال پہنچنے کی جلدی میں تھا، لہذا خاموشی سے ڈرائیور کرنے لگا۔ جب پارکنگ میں پہنچ کر میں اترنے لگا تو یہ دیکھ کر میری سٹی گم ہو گئی کہ برابر والی سیٹ خالی تھی۔ میں تیزی سے اسپتال میں داخل ہوا تو سامنے ہی میرے والد نہایت دلگرفتہ حالت میں کھڑے نظر آئے۔ میں خالو کے بارے میں بتانا چاہتا تھا لیکن وہ خاموشی سے تیز تیز چلتے ہوئے مجھے اندر لے گئے۔ کمرے کا منظر دیکھ کر مجھ پر سکتہ طاری ہو گیا۔ سامنے ہی بستر پر خالو کی لاش رکھی تھی جو روڈ ایکسیڈنٹ میں موقع پر ہی دم توڑ گئے تھے۔ امی اور خالہ مجھے دیکھ کر لپک کر آئیں اور مجھ سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں، لیکن میں اپنے حواسوں میں ہی کب تھا جو نہیں تسلی دیتا۔ میں تو حیرت سے گم کھڑا یہ سوچ رہا تھا کہ اگر خالو ایکسیڈنٹ کے وقت ہی انتقال کر گئے تھے تو ابھی میرے ساتھ گاڑی میں کون تھا؟ کیا ان کی محبت واقعی اتنی شدید تھی کہ اس سے ملے بغیر جانے کا ان کا دل رضامند نہ تھا؟ یہی وہ معمہ ہے جو کبھی مجھ سے سلجھا نہیں سکا۔